علم نہیں ہوتا، کسی پہ شرک کا فتویٰ 2 منٹ میں جڑ دیا جاتا ہے۔ فیس بک دیکھ لیں آپ، ٹک ٹاک دیکھ لیں آپ، یوٹیوب دیکھ لیں آپ، کوئی بھی کوئی مزار پہ کھڑا ہے نا، دعا مانگ رہا ہے، ایسے منہ اس کا مزار کی طرف ہے تو نیچے لکھا ہوتا ہے دیکھو مشرک۔ اب مجھے بتائیں، کوئی مزار پہ کھڑا ہے، مثلا داتا صاحب ہم گئے ہیں اور داتا صاحب کی قبر کی طرف ہمارا منہ ہے اور ہم نے ایسے کیا اٹھائے ہیں؟ ہاتھ، اور کیا مانگ رہے ہیں ہم؟ دعا، ٹھیک ہے؟ تو ایسے دعا مانگ رہے تو نیچے ویڈیو میں لکھا ہوتا ہے مشرک، مطلب یہ شرک کر رہا ہے۔ کتنی بڑی جہالت ہے! مجھے آپ بتائیں، آپ جو بیٹھے ہیں، ہم جب داتا حضور آپ کے مزار پہ کھڑے ہو کے ایسے دعا مانگ رہے ہیں، ہمارا منہ قبر کی طرف ہے، ہم دعا کس سے مانگ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، کس سے؟ کیونکہ دعا کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے۔ تو ہم تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، پھر یہاں پہ پتہ کیا، ادھر حرم میں جائیں، مکے میں جائیں، مدینے میں جائیں تو وہاں جب گنبد کی طرف ایسے ہاتھ اٹھائیں نا تو فوری مولوی کہتے ہیں قبلے کی طرف منہ کر۔ وہ بندوں کو نا فوری کہتے ہیں روح الی قبلہ، قبلہ قبلہ، یعنی گنبد کی طرف ایسے ہاتھ، قبر کی طرف ایسے نہ کرو بلکہ کدھر منہ کرو؟ قبلے کی طرف۔ اچھا، قبلے کی طرف منہ کر لو، بھئی کیوں قبلے کی طرف؟ کیا دعا مانگنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنا ہی ضروری ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ بتایا جائے، قرآن کی کس آیت میں اللہ نے حکم دیا کہ جب تم دعا مانگو تو تمہارا منہ قبلے کی طرف ہوگا تو تمہاری دعا قبول ہوگی، ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ پہلی تو یہ مجھے بات بتائی جائے، ٹھیک ہے؟ نہیں، قرآن کے اندر تمہیں ملے گا، کوئی حدیث پڑھو، نبی پاک علیہ السلام نے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا، دعا میں ہاتھ اٹھانے کے طریقے بتائے، آپ نے فرمایا ہو بھئی دعا قبلے کی طرف منہ ہوگا تو دعا ہوگی، ورنہ دعا ہونی نہیں ہے۔ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا سنت مبارکہ ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا عبادت ہے، ثواب ہے۔ آپ سب کا منہ کدھر ہے؟ میرا نہیں ہے، میری پیٹھ ہے قبلے کی طرف، تو اب میں کیا گناہگار ہو رہا ہوں؟ بولو نہیں۔ حالانکہ میں قبلے کی طرف منہ کر، آپ بیٹھے نا قبلے کی طرف منہ کر کے، آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ یہ نیت رکھا کریں کہ قبلے کی طرف منہ کر کے جب بھی بیٹھیں تو کعبے کی سمت منہ کر کے بیٹھا کریں، اس میں ثواب ملتا ہے، یہ نیکی ہے۔ لیکن میرا اب منہ آپ کی طرف ہے، میری پیٹھ ہے قبلے کی طرف، تو کیا میں گناہ گار ہوں؟ نہیں، میں نبی پاک کی سنت ادا کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جب بیٹھتے تھے واز کے لیے تو آپ کی پشت قبلے کی طرف ہوتی تھی اور چہرہ لوگوں کی طرف ہوتا تھا، تو مجھے بھی ثواب مل رہا ہے۔ دعا کے اندر بات ذہن میں رکھیے گا، دعا میں قبلے کی طرف منہ کرنا شرط نہیں ہے، نماز کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنا شرط ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھیے گا، دعا میں قبلے کی طرف منہ کرنا شرط ہے، نماز میں شرط ہے۔ اگر ہمارا منہ قبلے کی طرف نہ ہوا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو ہم داتا صاحب کے مزار پہ کھڑے، ہم بابا فرید کے مزار پہ کھڑے ہیں، ہم دعا مانگ رہے ہیں، مولوی کہہ رہا ہے شرک کر رہا ہے، ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ دوسری بات، دعا کا قبلہ کیا؟ دعا کا قبلہ بیت اللہ نہیں ہے، دعا کا قبلہ آسمان ہوتا ہے۔ دعا کا قبلہ کیا ہے بولو؟ آسمان۔ اگر بیت اللہ قبلہ ہوتا تو ہم دعا یوں مانگتے، ہمارے ہاتھ کدھر ہوتے؟ قبلے کی طرف، ہمارے ہاتھ اوپر ہوتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو ہمیں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ بتایا، اس میں ہتھیلیاں نبی پاک علیہ السلام نے کدھر کی؟ آسمان کی طرف۔ تو دعا میں آسمان کی طرف ہتھیلیاں کی جاتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ دعا کا قبلہ بیت اللہ نہیں ہے، دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ تو اس لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں تو ہمارا تو بالکل دعا ہاتھ آسمان کی طرف ہے، سامنے قبر داتا علی اجویری علیہ رحمہ کی ہے، اور مانگ کس سے رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو حضرات ذوالفقار، اس میں کون سا شرک ہو گیا مجھے بتائیں؟ تو یاد رکھیے گا، یہ وبا چلی ہوئی ہے، کوئی قبر پہ کھڑا ہے، ماں باپ کی قبر پہ آپ کھڑے ہیں، آج جمعے کا دن ہے، کوئی چلے گئے ہوں گے، صبح گئے ہوں گے، کوئی ابھی نماز پڑھ کے جائیں گے والدین کی قبر پہ، یا جب بھی آپ جاتے ہیں تو قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگ دے نہیں تسی؟ بولو نا، مسئلہ جڑی سیدھی گل ہے، دعا مانگ دے ہو تے کوئی تھانوں اوتھے تسی قبر تے اپنے والد دے قبر تے کھڑا ہو کے دعا مانگ تو کوئی بولے مشرک، تو یہ اس کو عقل کا علاج کروانا چاہیے، بات بات پہ شرک شرک شرک۔